تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور دینی ملی بھائیوں، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان احکامات کو بجا لائے جن کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا ہے۔ اسلام میں کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کی جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے، اور نماز کے بعد دوسری سب سے بڑی ذمہ داری وہ مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یعنی گویا بدنی عبادات کے طور پر ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے، جس چیز کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے نماز، اور اسی طرح سے اسلام کا یہ دوسرا بڑا رکن ہے زکوٰۃ، جو مالی عبادت قرار پاتی ہے۔ اسی حوالے سے کہ زکوٰۃ کا کتنا ضروری ہے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا، اور اس کے کچھ مخصوص مسائل آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کی جن کمزوریوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک کمزوری انسان کی مال سے محبت بتلائی گئی ہے۔ یہ ایک طبعی اور فطری چیز قرار دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص مال سے بڑا محبت کرتا ہے، اور آخر ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ واقعی مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کی زندگی کے مختلف موڑوں پر اس کے کام آتا ہے۔ اس کے بہت سے مسائل، بہت سی ضروریات، اس کی اساسی زندگی کے معاملات اس مال سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ مال بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد کے ساتھ اسے حاصل ہوتا ہے، تو طبعی بات ہے کہ اس سے محبت بھی وہ کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ایک جگہوں پر انسان کی مال سے محبت کا اللہ نے یوں ذکر کیا۔ ایک جگہ سورہ عادیات کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بہت ہی زیادہ سخت طریقے سے، بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور سورۃ الفجر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اسی وجہ سے یہ مال انسان کی ایک طرح سے اس دنیا کے اندر جو مختلف طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمائش کے ذرائع رکھے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی آزمائش اس کے لیے اس مال کو بتلایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ اس حوالے سے سورہ منافقون کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اور اسی طرح سے اس مفہوم کی کئی ایک آیات موجود ہیں۔ مال اور اولاد، ان دونوں چیزوں کو انسان کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے۔ انسان کبھی اگر راہ حق سے پھسلتا ہے تو واقعی اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہے، یا تو یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف جب وہ بڑھتا ہے، بغاوت اور معصیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یا تو وہ مال کے حرص میں بڑھاتا ہے، یا وہ اس نظریے سے، اس امید سے کہ چونکہ میرے بچوں کی زندگی آسان بن جائے، ان کے لیے میں آسائش زندگی زیادہ سے زیادہ اکٹھی کر لوں، وہ اس چکر میں جو ہے معصیت اور گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، متنبہ کیا، خبردار کیا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہو،
تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اور سن لو کہ جو اس مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل ہوا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ نے حکم لگا دیا، فرمایا جو غافل ہوا، جو مال کی محبت، اولاد کی محبت میں آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو جس نے درکنار کیا، یہی ہیں وہ لوگ جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں انسان کی اس کمزوری کا ذکر کیا، وہیں پر کہ کہیں یہ اس آزمائش میں فیل نہ ہو جائے، ناکام نہ ہو جائے، یہ انسان اللہ کا بندہ اللہ کی معصیت کے راستے پر نہ نکل بیٹھے مال کی محبت میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس مال کی زکوٰۃ جو لوگ ادا کرنے والے ہیں ان کو ترغیب دلائی گئی ہے، ان کو بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان کو ابھارا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہو، تمہارے مال پر زکوٰۃ بن رہی ہے اور تم زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہو، تو تمہارے لیے اس کے فوائد کیا ہیں، تمہیں ملنے والا کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت سے فوائد کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا ہے، اور اسی طرح سے اخروی اعتبار سے بھی اس کے فوائد کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر سورہ انفال ایک سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، نفلی طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر واجبی حق غریب کا ان کے مال میں زکوٰۃ کی شکل میں بنتا ہے تو وہ اسے نکالتے ہیں، اللہ نے حکم لگایا اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں در حقیقت جو سچے مومن ہیں، جو سچے مومن ہیں، جو راست مومن ہیں، یہی ہیں وہ لوگ۔ تو بدنی عبادت کے طور پر ہمیں نماز کی جہاں پابندی کرنی ہے، وہیں پر ہمیں زکوٰۃ کی بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اس پر دھیان دینا ہے۔ ہرگز مال کی محبت ہمیں اسے پھسلانے نہ پائے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 277 میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے لانے کے بعد اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار کیا، اچھائیوں کو انجام دیا، نمازوں کو پڑھا، زکاتیں ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور روز محشر انہیں نہ کسی طرح کا کوئی غم ہوگا، نہ کسی بات پر انہیں کوئی حزن و ملال ہوگا۔ دنیا کے اندر جیسی بھی وہ زندگی گزار کے آئے ہوں، اللہ کے حضور وہ خوش و خرم ہوں گے اگر انہوں نے نمازوں کی ادائیگی کی، انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، خیر اور نیکی کے راستے پر چلے تو اللہ کے حضور انہیں نوازا جائے گا۔ یہ جان لیجئے کہ تقریباً قرآن کریم کے اندر 82 مرتبہ نماز کے ساتھ ساتھ بیشتر مقامات پر جہاں نماز کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ تعبیر بار بار قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے، اے لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اے لوگوں نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اہل ایمان کی جو صفات کا تذکرہ قرآن کریم بار بار فرماتا ہے، ان صفات میں سے یہ بیشتر مقامات پر اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں، جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس خاطر کہ یہ انسان کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں کوتاہ نہ ہو جائے، یہ مال کی محبت جو اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر رکھی ہے، کہیں اس آزمائش میں یہ ناکام نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش رکھی، اور فرمایا میری امت کی آزمائش مال میں رکھی ہے۔ تو یہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے،
یہ ہماری ایک بڑی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ لہذا اس آزمائش میں ہم جو ہے فیل نہ ہو جائیں، ناکام نہ ہو جائیں۔ جہاں ایک طرف ترغیبی انداز اختیار کیا گیا، بشارتیں سنائی گئی، خوشخبریاں سنائی گئی، اس کے فوائد کا ذکر کیا کہ تاکہ اہل ایمان ان چیزوں کو سن کر کے اس خیر کی طرف، اس اچھائی کی طرف لپکنے والے ہوں جو جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کے حساب سے ان سے کیا ہے۔ وہیں دوسری طرف تنذیر کا بھی پہلو اختیار کیا گیا، ڈرانے کا بھی جو ہے پہلو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کا نظام دیکھیے، اس کا کرم اور اس کا احسان دیکھیے انسانیت پر۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو بس حکم فرما دیتا، سو یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ابھارا، اس کو بشارتیں سنائی، اس کو خوشخبریاں سنائی، اس کو فوائد کا ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ اس کو ڈرایا بھی کہ اگر اس راستے پر نہ چلے، اگر تم نے یہ سمجھ بیٹھے کہ جو کچھ ہم نے کمایا ہے اس پر صرف میرا حق ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے، اس سے میں یہ تو صرف اور صرف میرے استعمال کا ہے، اس میں کسی اور کو مجھے کچھ بھی دینا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ کیا کچھ جو ہے ان کے سامنے اس کے شدائد، اس کے نقصانات جو ہے اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ مشرکین کے لیے ویل، ہلاکت اور تباہی بتلائی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بڑی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے۔ جو اللہ کا ایک حکم زکوٰۃ کی ادائیگی کا تھا وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ کافر ہیں۔ تو ان کے بالمقابل ہم مومن ہیں، اہل ایمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لہذا ہماری یہ ذمہ داری اور ہماری یہ خوبی اور صفت ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آیت کے مقابل گویا دوسرا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ ہم کافرون، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے کافر ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ التوبہ کے اندر وہ آیت آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ فرماتا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سکے کے طور پر چیزیں چلتی تھی، کرنسی کے طور پر جو چیزیں چلتی تھی وہ براہ راست سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی۔ اس وجہ سے سونے اور چاندی کا ذکر آیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم آج کے وقت میں چونکہ ہمارے پاس اسی کا الٹرنیٹ جو ہے سکوں کی شکل میں ہے، کرنسی کی شکل میں ہے، اس کو بھی اگر کوئی شخص جمع کر کے رکھتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو اس کا پیسہ پہنچا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو یہ وعید جو ہے اس کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، بشارت سنا دیں۔ یہ طنز ہے، بشارت تو اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی سنائی جاتی ہے، لیکن ایسے بدبختوں کے لیے اے اللہ کے رسول جو ہے آپ جو ہے عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ کیسا دردناک عذاب؟ اس کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں کیا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس دن کہ جب اللہ کے حضور ان کی پیشی ہوگی، انہیں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، جمع کر کے اس دولت کو، اس پیسے کو رکھا، خزانہ بنا کے اس کو رکھا، اس خزانے کو، اس دولت کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، دہکایا جائے گا، سرخ کرنے کے بعد ان کی پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا، ان کی پہلوؤں کو ان سے داغا جائے گا، ان کی جو ہے پشتوں کو اس سے داغا جائے گا، ان کی کمروں کو اس سے داغا جائے گا، اور پھر اوپر سے کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے بڑی محبتوں کے ساتھ جمع کر کے رکھا تھا، چکھو اس کا عذاب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا ولم یؤد زکاتہ،
جس شخص کو اللہ نے مال سے نوازا اور اس نے اس مال میں غریب کا حق نہ نکالا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، کہ اس کے اس مال کو اژدہے کی شکل، انتہائی زہر اژدہے کی شکل اس کو دے دی جائے گی، اور یہ کہ وہ زہریلا اژدہا وہ اس شخص کے گلے کا توق بن کر کے لپٹ کر کے اس کو کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ لہذا میرے بھائیوں، اس وقت کے آنے سے پہلے ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی، ایک مومن کی، کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ مال پر دو شرطیں بنیادی طور پر زکوٰۃ کے طور پر بنتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اور دوسرے یہ کہ اس پر پورا سال گزر جائے، اس پر پورا سال گزر جائے۔ نصاب کیا ہے؟ نصاب اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ باضابطہ کرنسی کے طور پر بھی سونا اور چاندی ہوا کرتا تھا، تو سونا اور چاندی کو ایسے کسی نے زیور کے طور پر رکھا یا اسی طریقے سے سکے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے رکھا، اس کا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ پیسے کا نصاب نہیں بیان کیا گیا، پیسے کو اسی پر ہمیں جو ہے تولنا ہوگا، اسی پر ہمیں جو ہے ڈھالنا ہوگا۔ تو سونے کا جو نصاب ہے وہ ہے 7.5 تولہ، یعنی گرام میں اگر بات کریں تو 87 گرام یہ سونے کا نصاب ہے، یا اتنی مالیت کا کوئی شخص کرنسی کے اندر مالک ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ 7.5 تولہ یعنی 87 گرام سونا خرید سکتا ہو، اتنا پیسہ اس کے پاس ہو، اور اس پیسے پر پورا ایک سال بھی گزر جائے، تو پھر اس سونے سے، اس پیسے سے اس کے لیے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے، 2.5% کی شکل میں وہ غریب کا حق نکال باہر کرے اور اس کو مستحق تک پہنچائے۔ یا اسی طریقے سے چاندی کا دوسرا نصاب بیان کیا گیا ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 52.5 تولہ ہے، یعنی گرام میں اگر بات کریں تو 612 گرام جو ہے، گرام میں اس کو کنورٹ کیا گیا ہے، 612 گرام بنتی ہے اس کا جو وزن بنتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اتنی کرنسی کا آدمی مالک ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ 612 گرام چاندی کو خرید سکتا ہو، اور یہ کہ اس کے اس پیسے پر یا اس چاندی پر سیونگ حالت میں رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں پورا ایک سال گزر جائے، تو ایسے پیسے پر یا اس چاندی پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس سے زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے ذمہ یہ فرض ہے، غریب کا اس کے مال میں اس کا یہ حق ہے۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ آیا ہم پیسے کے لیے اصل جو اسٹینڈرڈ مانے وہ سونے کو مانے یا چاندی کو مانے؟ کیونکہ اگر سونے کو مانتے ہو تو تقریباً 3 لاکھ روپے جب آدمی کے پاس ہو سیونگ تو اس پر زکوٰۃ بنے گی، اور اسی طریقے سے چاندی کو اگر مان لیتا ہے انسان تو تقریباً 50,000 روپے جس کے پاس سیونگ ہو اور جو ہے سال بھر وہ پیسہ رکھا رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی، وہ بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے یہی کہا ہے کہ چونکہ دونوں مستقل نصاب ہیں، لہذا ہم کسی بھی ایک چیز کو مقرر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کم سطح والی چیز کو متعین کرنا پڑے گا احتیاط کے طور پر بھی، اور تاکہ غریب کا فائدہ ہو جائے کہ جس میں یعنی ہماری کرنسی میں جس میں کم پر جو ہے زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ لہذا اس بنیاد پر آج کے وقت میں چونکہ چاندی کا ریٹ اس حساب سے کم ہے، سونے کے مقابل کافی کم ہے، تو زکوٰۃ گویا اتنے پیسے جب ہمارے پاس ہوں کہ 612 گرام چاندی ہم خرید سکتے ہوں تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ بن جائے گی، بشرطے کہ اس کے پاس وہ پیسہ سیونگ حالت میں جو ہے سال بھر رکھا رہ جائے تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سونے کے حساب سے سمجھ کر کے نہ بیٹھیں، اس لیے احتیاط یہی ہے، بچاؤ اسی میں ہے، ہر صورت میں فائدہ غریب کا اسی میں ہے کہ ہم چاندی کو جو ہے اصل مانے کرنسی سے جب نکالنے کی زکوٰۃ بات آئے تو ہم چاندی کے نصاب کو اپنے پیسے کے لیے نصاب مانے، یعنی اتنا پیسہ اگر میرے پاس ہے کہ جس کے ذریعے سے میں 52.5 تولہ چاندی یا 612 گرام چاندی میں خرید سکتا ہوں تو پھر مجھے اس پر زکوٰۃ نکالنی ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے 2.5% کی شکل میں جو ہے اسے نکالنا ہے۔ اب آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو
اب آدمی جو ہے اس کا حساب اپنے حساب سے لگا لے کہ 1 لاکھ پر جو ہے تقریباً 2500 روپے بنیں گے، اور اسی طریقے سے جن کے پاس جو ہے کروڑوں میں ہے تو یقیناً اس کے پاس جو ہے 1 کروڑ اگر ہے تو 2.5 لاکھ جو ہے زکوٰۃ کی شکل میں اسے جو ہے پیسہ غریب کا نکالنا ہے۔ اسے بالکل اسے اپنا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اسے غریب کا حق سمجھے۔ اگر اس کو ملا کر کے کھاتا ہے قرآن کریم اور آیات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، ایسی صورت میں وہ دوسرے کا مال حق کھانے والا بنے گا۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو میرا مال ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے، میں کسی اور کا کیوں کھا رہا ہوں۔ نہیں، اسلام کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر ہمارے مال میں زکوٰۃ بنتی ہے، جو بھی حصہ اس کا بنتا ہے اس کو اگر ہم کھاتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم وہ دوسرے کا مال ناحق حرام مال جو ہے کھا رہے ہیں، اور حرام مال کھانے کے جو نقصانات ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس سے قبل جو ہے خطبات جمعہ میں الحمدللہ گفتگو ہو چکی ہے، لہذا ہر صورت میں آدمی خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی حرام مال کے کھانے سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ادا کرنی ہے زکوٰۃ، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ فرض ہے باضابطے، جس طرح سے نماز کی ادائیگی ہماری 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے مال سے زکوٰۃ کا نکالنا بھی فرض ہے، کمپلسری ہے۔ یہ کوئی مستحب اور مسنون عمل نہیں ہے کہ نکالو تو ثواب مل جائے گا، نہیں نکالو گے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں نکالیں گے تو ثواب ملے گا بلا شبہ، دنیاوی اعتبار سے بھی نوازے جائیں گے، اخروی اعتبار سے بھی نوازے جائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اتنا بہترین سسٹم اور نظام اللہ نے یہ دیا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، اگر امت مسلمہ اس چیز کو صحیح معنوں میں سمجھ جائے اور طریقے سے اس کا نفاذ کر لے جائے، مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی شخص غریب باقی رہ جائے، بلکہ ہمارے بہترین ادارے بن جائیں اس مال کے ذریعے سے، اور لوگوں کی معاشی حالت تقریباً جو ہے سب کی سدھر جائے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر خلفشار اتنا زیادہ ہے، اس کے اندر اونچ نیچ اس قدر کی جاتی ہے، سسٹم اور نظام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو کما حق کا وہ فائدہ ہونا چاہیے وہ چیز جو ہے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں زکوٰۃ جیسا سسٹم اور نظام ہمیں جو ہے عطا کیا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، مال تجارت میں بھی، چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں شہروں کے اندر خاص کر کے تجارت سے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو تجارت کے تعلق سے سیدھا جان لیجئے کہ تجارت کا مال جو بھی ہم بزنس کر رہے ہیں، جو بھی ہم تجارت کر رہے ہیں، اس میں اگر جو ہم نے پروڈکشن کے لیے چیزیں بنانے کے لیے جو مشینریز لگا رکھی ہیں اس پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پروڈکشن ہو رہا ہے یا اسی طریقے سے جو نفع آپ بزنس سے کما رہے ہو، یا اسی طریقے سے آپ کی اس شاپ میں جو مال پروڈکشن جو موجود ہے، ایک سمپل جو ہے کوئی دکان لگایا ہوا ہے، گرچہ وہ کوئی پروڈکشن نہیں کر رہا ہے، وہ صرف جو ہے مارکیٹ سے کہیں سے کوئی سامان لاتا ہے اور بیچتا ہے، لاتا ہے اور بیچتا ہے، تو ان تمام مالوں پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ سال جب مکمل ہو جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ میری شاپ کے اندر یا میرا پروڈکشن میری کمپنی کے اندر کتنا ہے، کتنے پیسے کا ہے، آپ اس کا ایک تخمینہ لگا کر کے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ رہا ہے، میں نے بتلایا کہ تقریباً جو ہے 50,000 روپے کی شکل میں اگر بات کرتے ہیں ہم، تو تقریباً 50,000 روپے کا مال آپ کی اس کے اندر ہے، یا اتنے کا مال آپ کی کمپنی کے اندر بنایا ہوا موجود ہے، تو اس کا آپ اسی حساب سے جتنے کا ہو، اس سے اوپر جتنے کا بھی ہو، اس میں آپ جو ہے 2.5% غریب کا حق نکال کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ کریں۔ اسی طریقے سے اس مال کو یعنی زکوٰۃ کے مال کو ہمیں کن کو دینا ہے؟ سورۃ التوبہ کے اندر اس کے 8 مصارف اللہ نے بیان فرمائے۔ بنیادی طور پر سب سے زیادہ معروف وہ غریب اور فقراء، ان کو قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غریب اور فقراء ہی اصل جو ہے اس کے حقدار ہیں۔ البتہ فی سبیل اللہ ایک مصرف بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ اس مصرف کے اندر فی سبیل اللہ کے اندر اہل علم نے، بہت سے علماء نے جو ہے مدارس کو یا دین کی سربلندی کی خاطر جو بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو بھی ہمارا نظام اور سسٹم کوئی کام کر رہا ہے، ان پر بھی جو ہے اس مال کو خرچ کرنے کی ہدایت
کی ہے کہ اس کے اندر فی سبیل اللہ کے اندر وہ لوگ بھی یعنی مدارس بھی آ جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری وہ تنظیم یا ہمارا کوئی وہ سسٹم جو اسلام کی خاطر چاہے وہ بکس جو ہے پرنٹ کراتے ہوں، چاہے وہ اور کسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوں، تو ان پر بھی جو ہے اس مال کو خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، باقی آج آپ سماعت کر لیں ایک اور اہم مسئلہ، چونکہ عید ہمارے سامنے ہے اور ایک اور زکوٰۃ ہی کی طرح ہماری ذمہ داری صدقۃ الفطر کی بھی اس موقع سے بنتی ہے۔ صدقۃ الفطر دراصل یہ روزے جو ہم رکھتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق صدقۃ الفطر ہم پر فرض کیا، ہر شخص پر فرض کیا، اس میں چاہے کوئی مالدار ہو، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، حتیٰ کہ غلام بھی اگر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ یعنی گویا ہر شخص، حتیٰ کہ اگر آج عید کی صبح میں بھی کوئی شخص جو ہے پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی جو ہے زکوٰۃ الفطر کو جو ہے نکالنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کیا ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، بیان کرتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے طہرۃ للصائم، کہ تاکہ روزہ دار پاک ہو جائے، جو اس سے لغزش ہوئی، جو کمی کوتاہیاں دوران روزہ ہوئی تو اس سے پاک ہو جائے۔ اور دوسرا فائدہ من اللغوی، کس چیز سے پاک ہو جائے کہ جو لغو اور کچھ غلطی کمی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں اس سے لغزش ہو گئی، من اللغو والرفث۔ اور دوسرا فائدہ بیان کیا وہ طعمۃ للمساکین، اور غریب کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اس لیے اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً غلہ جات سے ہی زکوٰۃ الفطر نکالا جاتا تھا، تو افضل اور احوط یہی ہے کہ غلہ جات سے ہی ہم اس کو نکالیں، اور البتہ چونکہ غریب کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو بعض نے اسی ٹکڑے سے اس بات پر بھی استدلال کیا ہے کہ کھانے کا انتظام پیسے کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص غلے کی شکل میں نہیں نکالتا ہے تو گویا جتنا بنتا ہے پر ہیڈ اتنا آدمی ایک اپنا اندازہ کر کے پیسے کی شکل میں بھی نکال سکتا ہے، کیونکہ پیسے کے ذریعے سے بھی وہ غریب آدمی اپنے ضرورت کے حساب سے راشن لے سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ تو ہم اپنے حساب سے چاول ان کو پہنچا دیں، اپنے حساب سے جو ہے ہم دال پہنچا دیں، لیکن اس کو تیل کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے شوگر کی ضرورت ہے، اور پیسہ اس کے پاس ہے نہیں، تو کم سے کم اس کے پاس پیسہ رہے گا تو پیسے کے ذریعے سے وہ حسب خواہش وہ دوسری چیزیں بھی جو ہے لے سکتا ہے۔ اور خاص کر کے اس کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ چونکہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کہ وہ غریب کے لیے اس بات کا آج کم سے کم ایسا اچھا انتظام ہو جائے کہ اس کے گھر میں بھی جو ہے خوشیاں ہوں، اس کے لیے بھی جو ہے کھانے پینے کی کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، غریبوں کے کھانے کا سسٹم اور نظام کرنے کی خاطر فرمایا فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو جس نے اس زکوٰۃ الفطر کو ادا کیا نماز سے پہلے، نماز عید سے پہلے، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، تو اس کا یہ زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے اس کو ادا کیا نماز عید ادا کرنے کے بعد، تو یہ ایک صدقہ تو ہو گیا، عام صدقہ، لیکن زکوٰۃ الفطر نہ ہوا۔ لہذا یہ بات بہت دھیان رکھنے والی ہے کہ ہم زکوٰۃ الفطر کو اس کے مستحق تک نماز عید کی ادائیگی سے پہلے پہنچا دیں، پہلے پہنچا دیں۔ نماز عید کے بعد اگر ادا کرتے ہو تو زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، ایک عام صدقے کے طور پر آپ کی طرف سے یہ چیز جو ہے ہو جائے گی، تو پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند چیزیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ سے رکھی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین روزوں کے جتنے ایام بچے ہیں ان ایام کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم الذکر الحکیم وصلی اللہ علی النبی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه